السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ حماس نے القسام بریگیڈز کے سربراہ محمد عزیف کی شہادت کا اعلان کر دیا۔ کہا مسجد اقصی اور مقدس سرزمین کے لیے حماس نے دیا ہے جانوں کا نذرانہ۔ حماس کے ساتھ تبادلے کے معاہدے کے تحت فلسطینی قیدیوں کی تیسری کھیپ رہا کر دی گئی۔ شاندار استقبال کے درمیان 110 فلسطینی غازہ پہنچ گئے۔ امریکی طیارے حادثے میں تمام 67 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی۔ فضائی سفر کو محفوظ بنانے تمام تر اقدامات کریں گے، ٹرمپ کا اعلان۔ شام میں ایک قومی مذاکراتی کانفرنس منعقد کرنے اور ایک جامع حکومت بنانے کا وعدہ۔ شام کے عبوری صدر نامزد کیے جانے کے بعد باغی رہنما احمد الشرا کا قوم سے پہلا خطاب۔ تو یہ تھی سرخیاں، خبریں تفصیل سے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے القسام بریگیڈز کے سربراہ محمد عزیف شہید اور ملٹری کونسل کے دیگر اراکین کی شہادت کے اعلان کے بعد ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس سے قبل حماس نے محمد عزیف ابو خالد کی شہادت کا اعلان کر دیا تھا۔ پیش ہے اس حوالے سے سیاست ٹی وی کی خاص رپورٹ۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمارے فلسطینی عوام ہماری عرب اور اسلامی اقوام کے فرزند مزاحمت کے عظیم شہداء کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے سرفہرست القسام بریگیڈز کے چیف آف اسٹاف شہید مجاہد رہنما محمد عزیف اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے ساتھیوں کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے۔ حماس نے کہا کہ عزیف اور دیگر کمانڈروں نے مسجد اقصی، بیت المقدس کے تقدس اور فلسطین کی آزادی پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حماس نے کہا کہ آج فلسطین اور دنیا بھر کی تمام مساجد اور اسلامی مراکز میں نماز جمعہ کے بعد شہدائے فلسطین کی ارواح کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے۔ اس قبل حماس کے مسلح ونگ القسام بریگیڈز کے فوجی ترجمان ابو عبیدہ نے القسام بریگیڈز کے کمانڈر ان چیف محمد عزیف ابو خالد کی شہادت کا اعلان کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمام تر نشانیوں، فخر اور غیرت کے ساتھ تمام ضروری طریقہ کار کو مکمل کرنے اور جنگ میدان کے حالات کی جانب سے عائد تمام حفاظتی احتیاطوں سے نمٹنے کے بعد اور ضروری تصدیق کرتے ہوئے تمام متعلقہ اقدامات اٹھاتے ہوئے القسام بریگیڈز کی ملٹری کونسل کے سرکردہ اپنے عظیم بہادر کمانڈروں اور عظیم مجاہدین اور بہادر رہنماؤں کی شہادت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے گزشتہ سال جولائی میں بھی محمد عزیف کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم حماس نے اس کی تصدیق نہیں کی تھی۔ القسام بریگیڈز کے سربراہ محمد عزیف ابو خالد 1965 میں غزہ کے علاقے خان یونس میں پیدا ہوئے۔ 1987 میں شروع ہونے والی پہلی فلسطینی انتفاضہ کے بعد حماس میں شامل ہوئے۔ انہیں حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سال 2002 میں القسام بریگیڈز کے سربراہ صلاح شہدہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت کے بعد محمد عزیف کو القسام بریگیڈ کا سربراہ بنایا گیا اور تب سے اسرائیل کے لیے ایک بڑا ہدف تھے۔ محمد عزیف انتہائی پراسرار شخصیت کے مالک تھے۔ شہادت سے قبل ان کی چند تصاویر دستیاب تھی اور وہ کبھی منظر عام پر نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ 7 اکتوبر 2023 کو آپریشن طوفان الاقصی کے آغاز پر بھی ان کا صرف آڈیو پیام ہی جاری کیا گیا تھا۔ محمد عزیف کو حماس کے عسکری ونگ کے سربراہ ہونے کی وجہ سے 7 اکتوبر کے حملے کا ماسٹر مائنڈ بھی قرار دیا جاتا رہا۔ یہی نہیں بلکہ غزہ میں حماس کی سرنگوں کے نیٹ ورک اور راکٹ سازی کا آغاز کرنے کے ذمہ دار بھی محمد عزیف کو مانا جاتا ہے۔ محمد عزیف کو اسرائیل کی جانب سے 9 زندگیوں والا کہا جاتا تھا، جس کی وجہ سے 7 سے زائد اسرائیلی حملوں میں ان کا بچ نکلنا بتایا گیا۔ ان حملوں میں محمد عزیف زخمی بھی ہوئے اور ان کی ایک آنکھ بھی متاثر بھی ہے۔ کہ اسرائیلی حملے میں محمد عزیف خود تو بچ گئے لیکن ان کے اہلیہ، بیٹا اور ایک بیٹی بھی شہید ہو چکے تھے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ ظالم اسرائیلی فوج نے اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے ساتھ تبادلے کے معاہدے کے تحت فلسطینی قیدیوں کی تیسری کھیپ کو رہا کر دیا، جبکہ قابض فوج نے درجنوں فلسطینیوں پر اس وقت آنسو گیس کے گولے برسائے جب وہ رہائی پانے والوں سے مل رہے تھے۔ رہائی پانے والے قیدیوں کے استقبال کے لیے 1000 فلسطینی رام اللہ تفریحی کمپلیکس میں جمع ہوئے تھے، جبکہ متعدد قیدیوں کی رہائی کے بعد مغربی کنارے میں رام اللہ کے مغرب میں واقع اوفر جیل کے ارد گرد قابض فوج کے ساتھ جھڑپیں شروع ہو گئی۔ اس دوران حماس نے کہا کہ قابض دشمن کی طرف سے ان کے اہل خانہ کے ساتھ بدسلوکی کی کوشش کے باوجود ہمارے آزاد کیے گئے قیدیوں کا زبردست استقبالیہ پیغام یہ ہے کہ قیدیوں کا مسئلہ ایک سرخ لکیر ہے۔ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کی تیسری کھیپ میں 110 فلسطینی قیدی شامل ہیں، جن میں عمر قید اور طویل سزائیں بھگتنے والے قیدی بھی شامل ہیں۔ اس سے قبل حماس نے منظم انداز میں اسرائیلی فوجی خاتون اور دیگر 7 کو رہا کر دیا تھا۔
ترک صدر رجب طیب اردوغان نے دارالحکومت انقرہ میں حماس شورا اسمبلی کے سربراہ محمد درویش اور ان کی وفد سے ملاقات کی ہے۔ مذاکرات کے میں صدر اردوغان نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی حملوں کے خلاف حماس کی 471 روزہ جدوجہد نے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا ہے کہ مزاحمت کی روح زندہ رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ غزہ کے حقائق کو بیان کرنا اور غزہ کے ساتھ تعاون کرنا جاری رکھے گا۔ اردوغان نے انہیں 19 جنوری سے جاری جنگ بندی کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کی کامیابی سے مکمل ہونے کی بھی تمنا ظاہر کی ہے۔ ادھر واشنگٹن ایئرپورٹ کے قریب مسافر بردار طیارہ اور فوجی ہیلی کاپٹر حادثے میں طیارے اور ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 67 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق امریکی ایئر لائنز کی پرواز کینساس کے شہر وکٹیا سے واشنگٹن پہنچی تھی، جہاں طیارے کو دریائے پوٹومیک کے اوپر رن وے کے قریب حادثہ پیش آ گیا۔ طیارے میں عملے سمیت 64 افراد اور بلیک ہاک ہیلی کاپٹر میں 3 فوجی اہلکار سوار تھے۔ تمام 67 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ دریا سے بیشتر لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ پینٹاگن نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اس حادثے کو 9/11 کے بعد سے 23 برسوں میں بدترین فضائی حادثہ قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن فضائی حادثے کا ذمہ دار سابق صدر جو بائیڈن اور ڈیموکریٹک پارٹی کو ٹھہرا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں خطاب میں بغیر ثبوت فراہم کیے دعویٰ کیا ہے کہ فیڈرل ایویشن اتھارٹی میں ہر قسم کے لوگوں کی بھرتیاں اس حادثے کی ذمہ دار ہو سکتی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے شدید تنقید کرتے ہوئے حادثے پر سوالات بھی اٹھاتے ہوئے کہا کہ مسافر بردار طیارہ ٹھیک راستے پر تھا، جبکہ فوجی ہیلی کاپٹر کو طیارے کی جلتی روشنیاں کیوں نظر نہیں آئی۔ رات بھی صاف تھی تو فوجی ہیلی کاپٹر طیارے کی طرف بڑھنے کے بجائے دائیں بائیں کیوں نہیں مڑا۔ انہوں نے اس حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کی حکومت فضائی سفر کو محفوظ بنانے تمام تر اقدامات انجام دے گی۔ Safety first. Obama, Biden, and the Democrats put policy first. And they put politics at a level that nobody's ever seen, because this was the lowest level. Their policy was horrible, and their politics was even worse. So as you know, last week, long before the crash, I signed an executive order restoring our highest standards for air traffic controllers and other important jobs throughout the country. So it was very interesting. About a week ago, almost upon entering office, I signed something last week that was an executive order, very powerful, on restoring the highest standards of air traffic controllers and others, by the way. Then my administration will set the highest possible bar for aviation safety. We have to have our smartest people. It doesn't matter what they look like, how they speak, who they are. It matters intellect, talent, the word talent. They have to be talented, naturally talented geniuses. You can't have regular people doing that job. They won't be able to do it. But we'll restore faith in American air travel. I'll have more to say about that. I do want to point out that various articles that appeared prior to my entering office, and here's one. The FAA's diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. That is amazing. And then it says FAA says people with severe disabilities are most underrepresented segment of the workforce, and they want them in, and they want them, they can be air traffic controllers. I don't think so. This was in January 14th, so that was a week before I entered office. They put a big push to put diversity into the FAA's program. Then another article, the Federal Aviation Administration, this was before I got to office, recently, second term. The FAA is actively recruiting workers who suffer severe intellectual disabilities, psychiatric problems, and other mental and physical conditions under a diversity and inclusion hiring initiative spelled out on the agency's website. Can you imagine? These are people that are, I mean, actually their lives are shortened because of the stress that they have. Brilliant people have to be in those positions, and their lives are actually shortened, very substantially shortened, because of the stress, where you have many, many planes coming into one target.
امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر برکس ممالک ڈالر کے مقابلے میں نئی کرنسی بناتے ہیں تو وہ ان کے سامانوں پر امریکہ میں 100% درآمدی ٹیکس ڈیوٹی لگا دیں گے۔ ٹرمپ نے کہا سوشل میڈیا پر کہا کہ وہ وقت اب نہیں رہا جب برکس ممالک ڈالر سے دور ہونے کی کوشش کرتے تھے اور ہم صرف کھڑے ہو کر دیکھتے تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ برکس ممالک یہ عہد کریں کہ وہ نہ تو کوئی نئی برکس کرنسی بنائیں گے اور نہ ہی کسی کرنسی کو امریکی ڈالر سے بدلیں گے۔ ادھر حکام نے تصدیق کی ہے کہ قرآن مجید کے نسخے جلانے والا 38 سالہ سلوان مومیکا کے قتل کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے اور 5 مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اسٹاک ہوم کے ایک پروسیکیوٹو نے بتایا کہ ابھی تحقیقات ابتدائی مراحل میں ہے اور مزید معلومات جمع کی جا رہی ہیں۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر مومیکا کو نشانہ بنانے کی لائیو اسٹریمنگ کی گئی ہے۔ ایک مقامی اخبار کے مطابق حملہ آور چھت پھلانگ کر عمارت میں داخل ہوا تھا۔ مومیکا پر عائد فرد جرم میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے ساتھی کے ساتھ اسٹاک ہوم کے ایک مسجد کے باہر قرآن مجید کا نسخہ نظر آتش کیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف توہین آمیز بیانات دیے۔ ان واقعات کے بعد کئی ممالک میں سوڈان کے خلاف احتجاج بھی ہوا تھا۔ شام کے عبوری صدر نامزد کیے جانے کے ایک دن بعد باغی رہنما احمد الشرا نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے ایک قومی مذاکراتی کانفرنس منعقد کرنے اور ایک جامع حکومت بنانے کا وعدہ کیا۔ واضح ہے کہ انہیں ملک کا نیا عبوری صدر چنا گیا ہے، جس کے بعد انہوں نے قوم سے خطاب کیا۔ دسمبر سال 2024 میں معزول رہنما بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد قوم سے اپنے پہلے خطاب میں الشرا نے کہا کہ ہم ایک ایسی قوم، ایک جامع عبوری حکومت قیام پر کام کریں گے جو شام کے تنوع کی عکاسی کر سکے اور شام کو ایک آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی طرف لے جانا چاہیے۔ انہوں نے اس موقع پر شہری امن اور شام کے علاقائی اتحاد کے تحفظ کا عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آنے والے دنوں میں ایک ایسی کمیٹی کا اعلان کریں گے جو قومی ڈائیلاگ کانفرنس کی تیاری کی ذمہ دار ہوگی اور یہی ہمارے مستقبل کے سیاسی پروگرام پر مختلف نقطہ نظر کو سننے کے لیے بات چیت کا ایک براہ راست پلیٹ فارم ہوگی۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ حماس نے القسام بریگیڈز کے سربراہ محمد عزیف کی شہادت کا اعلان کر دیا۔ کہا مسجد اقصی اور مقدس سرزمین کے لیے حماس نے دیا ہے جانوں کا نذرانہ۔ حماس کے ساتھ تبادلے کے معاہدے کے تحت فلسطینی قیدیوں کی تیسری کھیپ رہا کر دی گئی۔ شاندار استقبال کے درمیان 110 فلسطینی غازہ پہنچ گئے۔ امریکی طیارے حادثے میں تمام 67 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی۔ فضائی سفر کو محفوظ بنانے تمام تر اقدامات کریں گے، ٹرمپ کا اعلان۔ شام میں ایک قومی مذاکراتی کانفرنس منعقد کرنے اور ایک جامع حکومت بنانے کا وعدہ۔ شام کے عبوری صدر نامزد کیے جانے کے بعد باغی رہنما احمد الشرا کا قوم سے پہلا خطاب۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے سیاست ٹی وی کے ساتھ اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔